سوال ہے جو اسے فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کس شہر کے بارے میں ہیں؟ جواب ہے قسطنطنیہ کے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر نکالا۔ احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اس پیغمبر کا نام بتائیں جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب ہے ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائکہ۔ سوال ہے امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئی؟ جواب ہے معراج النبی کے موقع پر۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کل کتنی عمر لکھی گئی ہے؟ 93 برس۔ بتائیں ملکہ سبا کی کس علاقے میں حکومت تھی؟ یمن میں۔ سوال ہے بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے جنت کے پھلوں پر پڑی۔ جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز میں بٹھا کر ڈالا گیا اور وہ آلہ کس نے سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا اور یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا، اس لیے جب قوم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کے لیے باہر لائے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے آگ کے قریب آنا دشوار تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو گوپیا بنانا سکھلایا۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت کہلاتی ہے؟ جواب ہے چھٹی پشت۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت ہاجرہ۔
حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ ایک دن میں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کس مشہور واقعے کے بعد ہوئی؟ حابیل اور قابیل کی لڑائی کے بعد جب دنیا کا پہلا قتل ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہم زلف تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح کیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب ہے 12 سال کی عمر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیض کی خوشبو 80 میل کے فاصلے پر آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیض کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کن نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب ہے، سورہ المرسلات۔ سوال ہے، خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب ہے، مدینہ کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خلیفہ کے خلاف شکایت سننا گوارا نہیں فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت سننا گوارا نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ قسم کے۔ سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسوف۔ سوال ہے، عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔
سوال ہے علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو خندق کھودی تھی اس کی کھدائی کتنے دنوں میں ہوئی اور اس خندق کی مقدار کتنی تھی؟ جواب ہے اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہو گئی تھی اور یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی اور تقریباً 5 گز گہری تھی۔ سوال ہے قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 34 سال۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب ہے پہاڑی سے گابن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ سوال ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ سوال ہے کس پیغمبر کو مدنیت، شہری زندگی، سیاست وغیرہ کا بانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی کا۔ سوال ہے کس نبی کی دعا پر بغیر بادل کے بارش ہوئی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی۔ سوال ہے کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا آپ اس خلیفہ کا نام جانتے ہیں جن کے زمانے میں دریائے نیل کو ایک نہر کے ذریعے بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے معصومیت کس کی صفت میں سے ہے؟ جواب ہے انبیاء کرام۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ سوال ہے وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے اسہامہ کی۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے وہ پرندہ الو ہے۔
سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ 5 کتابیں۔ عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ 26 ملکوں کی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری خطبے کے الفاظ کون سے صحابی دہرا رہے تھے؟ حضرت ربیع بن امیہ بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اسلامی سال کا 8واں مہینہ کون سا ہے؟ جواب ہے شعبان۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب ہے شب قدر کی۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی 2 صورتیں زبور کے بدلے میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ یونس اور سورہ فاتر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ سوال ہے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟ جواب ہے 12 افراد۔ سوال ہے برے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہے شاہ ولی اللہ نے۔ سوال ہے تنگ دست کے ساتھ درگزر کرنے والے پر اللہ کیسے کرم کرتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ پائی گئی مگر وہ لوگوں سے معاملات لین دین کیا کرتا تھا، وہ مالدار تھا، وہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ سوال ہے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کب لڑی گئی؟ جواب ہے 656 ہجری میں۔ چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تانبے کا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کس آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ قرآن پاک میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ابوا میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہے۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیز علیہ السلام ہے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب سے پہلے کن لوگوں نے کہا تھا؟ جواب ہے رومیوں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے بنیامین۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کون سے پیغمبر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب تھا؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟ میثاق مدینہ۔ سوال ہے زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب ہے 8 قسم کے لوگوں کو۔ سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ کاغذ پر سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال ہے سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ سوال ہے شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب ہے نماز پر۔ سوال ہے عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟
جواب ہے عرب کے 3 طرف سمندر ہے اور صرف شمال کی طرف ملک شام واقع ہے۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ سوال ہے غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ فتح میں۔ قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ قرآن مجید میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ سوال ہے قوم عاد کے لوگ کس نام کی بستی میں رہتے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے لوگ ارم نامی بستی میں رہتے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ کاروباری بددیانتی یا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کس پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عبرانی زبان میں۔ کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ کس نے 3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے کو نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب ہے مسجد میں جھاڑو دینے سے۔ سوال ہے کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب ہے قربانی کی کھالیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ مصر کی خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں تو ہوش آنے پر کیا کہا؟ یہ نور کا پتلا فرشتہ ہے۔ نبوت سے قبل کس شہر کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب ہے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے۔ وہ کون سی 2 نمازیں ہیں جن میں 3 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ عشاء کی 3 وتر اور مغرب کے 3 فرض۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟
حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے یزید نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب ہے 3 سال 8 ماہ۔ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھنے کی نصیحت فرمائی؟ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی۔ کون سی نشانی ایک عورت کے چہرے پر ہو تو اس سے ہرگز شادی نہ کرو؟ کون سی نشانی ایک عورت کے چہرے پر ہو تو اس سے ہرگز شادی نہ کرو؟ وہ عورت جس کے ماتھے پر غصے کی وجہ سے بل آ جائیں، ایسی عورت سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ عورت جس کے ماتھے پر غصے کی وجہ سے بل آ جائے، ایسی عورت سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کی کون سی مسجد ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے، واللہ عالم۔ سوال ہے اے سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کس کے دور خلافت میں پوری ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے زکریا الرازی۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سوال ہے اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب ہے جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل والے دن پیدا کیا تھا۔ سوال ہے اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے بتائیں کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ بتائیں حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟
حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ سوال ہے جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم کی 31 آیات میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال ہے جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ سوال ہے حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب ہے حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن مجید کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ آئزک۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب ہے قابل اور اکلیمہ۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب ہے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ تین دن بعد عذاب نازل ہوا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ کے بدن پر کیا لباس تھا اور جوتے کس جانور کی کھال کے تھے؟ آپ علیہ السلام کے بدن پر ایک اون کا جبہ تھا، چادر، ٹوپی اور پاجامہ یہ سب کپڑے بھی اون کے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نالین مردہ گدھے کی کھال کے تھے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں ہوا؟ جواب ہے نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدائے تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ دو لوگ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا تھا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشہ اور مدینہ کی طرف۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ جواب ہے 360 بت۔
سوال ہے دنیا میں کس پیغمبر کو خون کے آنسو آئے تھے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال ہے سورج کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب ہے کنانا۔ سوال ہے صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ عقل مند کے عیبوں میں اور بے وقوف کے عیبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ غزوہ احد پر کتنے افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے؟ 300 افراد۔ سوال ہے فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب ہے فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال ہے کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ سوال ہے کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔
سوال ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں کس کے سمجھانے پر مشرف با اسلام ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔